السلام علیکم خواتین حضرات، لائف سکلز کے ایک اور پروگرام کے ساتھ nlpmantra.com سے محمد علی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ خواتین حضرات، آج ایک بڑا ہی مزیدار سوال ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھ سے لوگوں نے یہ اکثر سوال پروگرامز میں مجھ سے پوچھا جاتا ہے جب میں ٹریننگز کرا رہا ہوتا ہوں، اور یہاں پر بھی بہت دفعہ یہ سوال میرے پاس آیا ہے بلکہ جب میں سیشنز کر رہا ہوتا ہوں تب بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ پوچھتے یہ ہیں کہ جی میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ ایک آدمی بدل جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ بلکہ ایک دفعہ تو مجھے کسی نے اقبال کا وہ شعر بھی کوٹ کر دیا کہ جی فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ کاش ہم اقبال کو سمجھ پاتے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ایک ہی سب کچھ شروع کرتا ہے۔ تمام تحریکیں دنیا کی آپ اٹھا کر دیکھیے، وہ ایک ہی انسان سے شروع ہوئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، قائد اعظم ایک انسان تھے۔ ایک اور ایک میرے نزدیک دو نہیں بنتے، 11 بنتے ہیں، کیونکہ اس ایک اور جو دوسرا ایک آئے گا اس کے درمیان 10 لوگ اور ہوں گے۔ وہ ایک اچھا، اس میں ایک مزیدار بات میں ہمیشہ پوچھتا ہوں، میرا ایک سوال ہوتا ہے، میں آپ سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہوں گا۔ مجھے بتائیے کہ اگر آپ غلط یو ٹرن لیتے ہیں، سگنل توڑتے ہیں، غلط ٹریفک کی وائیولیشن کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اور جب میں یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں تو آئی ایم شیور آپ کا جو جواب آ رہا ہے وہ جو مجھے اکثر آتا ہے، سر سب کرتے ہیں، یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے کہتے ہیں احساس زیاں جاتا رہا، اس کو آپ چھوٹی سی چیز کہہ رہے ہیں نا، اور سب کرتے ہیں۔ اگر قبر اجتماعی بنی، میرا آپ سب سے سوال ہے، اگر قبر اجتماعی بنی تو کیا حساب انفرادی نہیں ہوگا؟ ہم کتنی آسانی سے یہ الزام لگا دیتے ہیں سب کرتے ہیں، کتنی آسانی سے یہ بات کر دیتے ہیں کہ وہ بھی تو ایسے ہی کر رہا ہے۔ کیا آپ نے اس کی قبر میں جانا ہے؟ جی ہاں، میں جانتا ہوں یہاں پر کچھ میرے دوست یہ بھی سوچ رہے ہوں گے، یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خواتین حضرات، پاکستان کچھ حیثیت نہیں رکھتا جب آپ اور میں نہ ہوں، کیونکہ آپ اور میں مل کر پاکستان ہیں۔ اس کا پے بھی ہم ہیں، اس کا الف بھی ہم ہیں، اس کا کاف بھی ہم ہیں، اس کی تان بھی ہم ہیں، اس کی آن بھی ہم ہیں، اس کی شان بھی ہم ہیں، اور اسلام ہماری بائنڈنگ فورس ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی اگر ہم نے ساتھ جوڑنا ہے، مطلب یہ 5 انگلیاں ہیں نا ہماری، اگر یہ 5 انگلیاں الگ الگ ہوں تو آپ ایک ایک انگلی توڑ سکتا ہے کوئی، لیکن جب یہ مٹھی بنتی ہے تو اس میں طاقت ہے۔ لیکن یہ مٹھی بننے کے لیے اس کو 5 انگلیوں کو اکیلے اکیلے آنا پڑتا ہے۔ اگر ایک انگلی کہے گی کہ میں اکیلی آؤں گی تو کیا فرق پڑے گا، دوسری کہے گی کہ میں بھی آئی تو کیا فرق پڑے گا، تیسری کہے گی میں بھی آئی تو کیا فرق پڑے گا، چوتھی کہے گی میرے آنے سے کیا فرق پڑے گا، 5ویں کہے گی، تو یہ مٹھی نہیں بن سکتی۔ بارش کے پہلے قطرے کی کہانی آپ نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے۔ اگر وہ پہلا قطرہ نہ گرتا تو کبھی بارش نہ ہوتی۔ وہ پہلی اڑان، پرندوں کے بچے اڑنا اکیلے سیکھتے ہیں، ماں باپ لے کے ان کو اپنے کندھوں پر اڑانا نہیں سکھاتے۔ ہر چیز ایک سے شروع ہوتی ہے، انڈیویجول سے۔ جب جانور اور چرند اور پرند اپنے آپ کو اکیلے کو لے کر چل سکتے ہیں اور بدل سکتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم اکیلے ایک سیدھے راستے پر چلیں گے، کمزور پرندوں کا جھنڈ ہے دوست، صرف ایکتا سے ہی ٹالتا ہے عذاب۔ وہ کمزور اگر ایک ہو جائیں تو وہ طاقت بنتے ہیں۔ یہ کہنا کہ جی میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، یہ اگر آپ کو یاد ہو میرا ایک لیکچر جو میں نے حزب الشیطان اور حزب اللہ کا راستہ سمجھایا تھا، جو کہ وکٹم، حزب الشیطان کا مطلب ہے وکٹم مینٹیلٹی کا راستہ، اور حزب اللہ کا مطلب ہے بی رسپانسبل فار یور ایکشنز۔ آج آپ سٹیون کوی، نیپولین ہل، ڈیل کارنی، کوئی بڑے سے بڑا رائٹر اٹھا کے پڑھیں، وہ آج یہ کہتا ہے کہ ناکام لوگوں کی پہلی کنڈیشن، پہلی شرط، پہلی کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ
وکٹم بن کے رہتے ہیں، بلیمنگ کرتے ہیں، اور کامیاب لوگ اپنے ہر ایکشن کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ سو ناکام لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، کامیاب لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں گا، میں جہاں سے کھڑا ہوں گا وہاں سے لائن شروع ہو جائے گی، کیونکہ میں اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کروں گا۔ میں ایک بڑا مزیدار قصہ اپنا بیان کیا کرتا ہوں کہ جب میں نے موٹر سائیکل چلانا شروع کیا 18 سال کی ایج کے بعد، جی ہاں یہ بڑا ضروری ہے بتانا کہ میں نے 18 سال کی بعد شروع کیا تھا، الحمدللہ۔ آج ہم 10 سال 11 سال کے بچوں کو گاڑی اور موٹر سائیکل میں بٹھا دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ میں مجبور ہوں، اور پھر وہ بچے باہر جا کر لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹیں لگا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ بچے باہر جا کر سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، پھر وہ بچے باہر جا کر الٹ پلٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں ہائے ہمارے بچے کو کیا ہو گیا، ہائے۔ سو وہ ہائے جو بعد میں کرنی ہے اس کو جانیں، پہلے خود کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، پھر دوسرے کے بارے میں بات کریں کہ تم کیا کر رہے ہو، وہ بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہر انسان صرف اور صرف اپنے اوپر کام کرے گا تو یہ معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ مجھے اور آپ کو ضرورت، مجھے ان ساری باتوں کی کہنے کی، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ سب میرے اپنے لیے ہیں۔ میں اپنے آپ کو یہ باتیں سمجھا رہا ہوں، میں آپ کو نہیں سمجھا رہا ہوں، میں خود کو سمجھا رہا ہوں۔ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا بن، اپنے آپ کو جانیں، اور جب اپنے آپ کو جان لیں گے تو پھر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے سفر پہ نکلیں، یہ جانتے ہوئے کہ ایک آدمی ٹھیک ہوگا، ایک آدمی سگنل پہ کھڑا ہوگا۔ جب میں نے موٹر سائیکل چلانا شروع کیا خواتین حضرات، تو میں ایک سگنل تھا، اس کے اوپر غلط سگنل لگا ہوا تھا، سب جانتے تھے کہ وہ غلط ہے، میں اس سگنل کے باہر کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دن میرے ساتھ ایک پولیس والا بیٹھ گیا، اور میں نے وہاں سگنل پہ ایز یوزول لال تھا سگنل، میں نے موٹر سائیکل روک دی، مجھے کہنے لگا چلو بیٹا چلو چلو چلو، میں نے کہا جی سگنل لال ہے، کہتا ہے بیٹا قانون آپ کے ساتھ ہے۔ ارے میں نے کہا بھائی قانون میرے ساتھ ہے، آپ قانون والے ہو کے بجائے سے کہ اپریشیٹ کرو مجھے کہہ رہے ہو چلو۔ میں نے کہا اتر جاؤ میرے موٹر سائیکل سے۔ اس نے مجھے بہت برا بھلا کہا، میں تیرا چلان کر دوں گا۔ میں کر لو یار۔ ہم رشوت بھی اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہم دینا چاہتے ہیں۔ ہم چلان کروانے سے کیوں ڈرتے ہیں کہ ہمیں جا کے لائن میں خواری نہ کرنی پڑے۔ ہمیں صرف اپنے اندر جھانکنا ہے۔ میری نانی مرحومہ ہمیشہ یہ بات کہا کرتی تھی، کس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو؟ انسان صرف اپنے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اور میں بچپن سے یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا مطلب ہے۔ جب ہیومن لائٹ ڈیٹیکشن پڑھی اور استعمال کرنی شروع کی تو سمجھ آیا کہ جب بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے اندر کا جو جج وکیل بیٹھا ہوا ہے نا، وہ ہمیں فوراً گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ آپ بھی اپنے اندر جھانکیے گا۔ مجھے کسی نے سوال پوچھا، میں اس ایک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اپنی آج کی اس بات کو ختم کروں گا۔ مجھے کسی نے اس نے یہ سوال پوچھا کہ جی ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں؟ تو میں نے اس کو کہا میرے بھائی، ضمیر بھی آپ کے اندر ہے، اور جج بھی آپ کے اندر ہے، وکیل بھی آپ کے اندر ہے، اور آپ کو اپنے اندر کی گواہی سے بہتر گواہی نہیں ملے۔ خدا را، یہ الزام لگانے کی بجائے کہ یا یہ سوچ رکھنے کی بجائے کہ میں اکیلا بدلوں گا تو کیا ہوگا، اگر یہی سوچ ہوتی تو آج تک کوئی تحریک کامیاب نہ ہوتی، کیونکہ تحریکیں ہمیشہ ایک آدمی سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ جانیے کہ آپ کو اللہ نے آپ کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، اللہ کا نور پھونکا ہے۔ آؤ اٹھو میرے دوستو۔ ناظرین، ہم لوگ اٹھیں اور اس رخت سفر باندھ لیں کہ ہم نے آج سے خود کو بدلنا ہے۔ میں اور آپ یہ وعدہ کریں، نہ میں سگنل توڑوں گا، نہ آپ، نہ میں رانگ کٹ ماروں گا، نہ آپ، نہ میں ٹریفک کی وائلیشن کروں گا، نہ آپ۔ صرف ایک چیز، میں اور کچھ نہیں کہتا، لیٹس اسٹارٹ ود اونلی ون تھنگ، اور وہ ہے ٹریفک۔ اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خواتین حضرات، اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ محمد علی آپ سے اجازت لیتا ہے۔ میں اس کو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس اسکرین پہ چل رہا ہے، واٹس ایپ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔